إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الضياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرات، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پہ خاص شفقت و رحمت فرماتے ہوئے اپنے بندوں کو ایسے مواسم مہیا کرتا ہے کہ جن میں وہ تھوڑا عمل کر کے زیادہ اجر کما سکتے ہیں. ابھی 2 ماہ قبل تمام مہینوں کا سردار ماہ مبارک رمضان المبارک گزرا. ہر شخص نے کوشش کر کے محنت کر کے اپنے رب کو منایا. دن بھر قرآن مجید کی تلاوت کی، رات کو قرآن مجید قیام میں سنا، روزہ رکھا، صدقہ خیرات کیا. اسی طرح وقتاً فوقتاً اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے دلوں میں نیک اعمال کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے وقت، دن، رات وہ پیش کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کے اندر شوق رہے کہ زندگی بھر اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے آنے والے ایام کو فضیلت بخشی اس انداز میں کہ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم. اور یہ 10 راتیں
جمہور مفسرین کے نزدیک ان سے مراد دن ہیں، ذوالحج کے پہلے 10 دن، ولیال عشر سے مراد یہ 10 دن ہیں۔ ان دنوں کو اللہ رب العالمین نے ایام معلومات بھی کہا ہے، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ یہ ان دنوں میں اپنا فائدہ اس کو حاصل کریں اور اپنے رب کو ان ایام معلومات میں کثرت سے یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن فرماتے ہیں الایام المعلومات سے مراد ایام العشر، ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ اسی طرح ان دنوں میں انسان عمل تھوڑا کرتا ہے لیکن اجر اور فضیلت خیرات بہت زیادہ حاصل کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما العمل فی ایام افضل منها فی هذه الایام قالوا ولا الجهاد فی سبیل اللہ قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی دن بھی کوئی عمل بھی اللہ رب العالمین کے ہاں اتنا فضیلت والا نہیں ہے جتنا کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں فضیلت والا ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا کہ باقی سارا سال تو ہم اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے ہیں جس میں اپنی جان بھی شہادت بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا باقی سال کے 11 مہینے اور 20 دنوں میں اللہ کے راستے میں کیا ہوا جہاد بھی اللہ کے ہاں اتنا فضیلت والا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد بھی اللہ کے ہاں اتنا مقام نہیں رکھتا باقی دنوں میں جتنا کہ ان ایام میں ایک معمولی سا چھوٹا سا کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں بڑی فضیلت والا ہے۔ ہاں وہ آدمی جو نکلا اپنی جان بھی لے کر اپنا مال بھی لے کر پھر واپس کوئی چیز نہیں آئی، شہید ہو گیا، مال بھی اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کر دیا۔ ان ایام کی فضیلت اس قدر زیادہ کیوں ہے؟ آخر سال میں باقی بھی تو دن ہیں۔ اس لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان ایام میں امہات العبادہ وہ جمع ہو جاتی ہیں الاجتماعی امہات العبادہ فیہا من صلاة وصیام وحج وذکر اللہ تعالی، ان دنوں میں نماز بھی انسان پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے اور اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے۔ باقی دنوں میں نماز روزہ اللہ کا ذکر تو ہے لیکن حج نہیں ہے، ان دنوں میں حج بھی ہے، لہذا جتنی امہات العبادات ہیں وہ ساری کی ساری ان دنوں میں جمع ہیں، اس لیے ان کا مقام و مرتبہ ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ ان دنوں میں ایک دن وہ عظیم دن بھی آتا ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے اس دن کی بھی قسم کھائی میں وہ شاہد و مشہود۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ محدث زمان فرماتے ہیں الشاہد یوم الجمعہ، شاہد کی قسم کھائی اس سے مراد جمعے کا دن ہے، والمشہود یوم عرفہ، اور مشہود سے مراد جس دن حاضر کیے جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے، بہت زیادہ اللہ کے فرشتے یوم عرفہ کو حاضر، تو اس سے مراد یوم عرفہ ہے۔ اور یہ وہ دن ہے اتنا عظیم دن کہ جس میں ہمارے دین کی تکمیل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، لوگو آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پہ جو نعمت نازل فرما رہا تھا آج وہ پوری ہو چکی ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہارے لیے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین اسلام کو پسند کر دیا ہے۔ آج جب قرآن مجید مکمل ہو چکا، جب قرآن مجید کی تفسیر، تشریح، توضیح وہ مکمل ہو چکی، تو پھر انسان کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی اور طرف جائے تو اس کی بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ رب العالمین نے یہ برملا اعلان کر دیا تھا آج تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، تم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں،
تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج تو کافر وہ تمہارے دین سے نا امید ہو چکے ہیں، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ اب دین اسلام پوری دنیا پہ غالب ہوگا، اور دین غالب ہے۔ مسلمان مغلوب ہو سکتے ہیں لیکن دین وہ غالب ہے، دین مغلوب نہیں ہے۔ اگر دین غالب ہے تو کافروں کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر مسلمان نے آنکھ کھول دی تو دنیا میں ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، یہ دین غالب ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، واللہ انی لعالم اليوم الذی نزلت علی رسول اللہ، یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس دن نازل ہوئی تھی میں جانتا ہوں، اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں کہ نزلت فیہا علی رسول اللہ، جس گھڑی میں جس وقت میں یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ نزلت عشیۃ عرفہ فی یوم الجمعہ، یہ جمعے کا دن تھا، عرفہ کا مقام تھا، پچھلا پہر تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی تھی۔ عرفات کے میدان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر لوگوں کے اس بات کا اعلان کیا تھا، لوگو الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو چکے ہیں، ان کو پتہ چل چکا ہے اب ہم اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ دن یوم عرفہ کا دن جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، یوم عرفہ سے بڑھ کر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ جس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں وہ یوم عرفہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں، ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء، پھر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس دن میں سب سے بہترین دعا نبی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اس دن کو انسان کبھی بھی ضائع مت کرے، دنیاوی مشاغل میں اپنا ٹائم ضائع نہ کرے، بلکہ اس دن وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن سب سے بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی تھی وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سب سے بہترین دعا ہے۔ عقیدہ توحید، شرک کا کلا کما، اس بات کا اعلان کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف ایک اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب یہ عقیدہ یقین مضبوط ہو جاتا ہے، انسان موحد بن جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان آتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ من مات لا یشرک باللہ داخل الجنہ، جو اس حالت میں فوت ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ، اللہ اکبر، یہ کتنا عظیم دن ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اسی لیے ان 10 دنوں کی فضیلت زیادہ ہے کہ ان میں یہ یوم عرفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ صحیح مسلم میں روایت ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جو ایک روزہ یوم عرفہ کا رکھ لیتا ہے اللہ اس کے ایک سال پچھلا جو گزر چکا اور ایک سال آئندہ جو آنے والا ہے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ 9 ذوالحج کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت سنا رہے ہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے 2 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اور انہی ایام میں اس لیے فضیلت ہے کہ یوم النحر بھی ہے، اس کو یوم الحج الاکبر بھی کہا جاتا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ حج کا دن، عرفہ کا دن وہ جمعے کے دن آئے تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ حج اکبر کا دن کون سا ہے؟ 10 ذوالحج کا یوم النحر، جس دن لوگ قربانی کرتے ہیں۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ جب 9 ذوالحج کو 9 ہجری کو حج فرض ہوا تھا
تو سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر حج بن کر روانہ ہوئے. پیچھے سے یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا کہ جاؤ عرفات کے میدان میں حج کے موقع پر یوم النحر کے دن یہ اعلان کر دینا کہ آج حج اکبر کے دن اللہ اور اللہ کے رسول یہ مشرکین سے بری ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ یوم النحر، یہ یوم الحج الاکبر وہ یوم النحر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے بارے میں فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، اللہ کے ہاں سب سے عظیم دن، دنوں میں سب سے عظیم دن وہ یوم النحر ہے، عظمت والا دن ہے. حج کے بڑے زیادہ تر جو ارکان ہیں اس دن میں ہوتے ہیں، جو حج کے بڑے بڑے اعمال ہیں وہ اسی دن ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے. یوم النحر کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق کرنا، سر مڑانا، طواف افاضہ کرنا، یہ سارے یوم النحر کو کوشش کر کے حجاج کرام کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ان اعمال سے انسان فارغ ہو جائے اور باقی دن آرام سے گزارے. اسی طرح ان ایام میں انسان کو کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. توبہ، نیک اعمال، صدقہ خیرات، قرآن مجید کی تلاوت، نمازوں کی پابندی اور دیگر جو اعمال ہیں ان کی طرف، تاکہ انسان کے اندر اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو کر تقوی پیدا ہو. وَتَزَوَّدُوا، خصوصاً اللہ رب العالمین نے جو حج کے لیے نکلتے ہیں ان کو یہ بات فرمائی، حکم دیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. زاد راہ لو، یہ دنیا کا زاد راہ تو مال و دولت ہے، لیکن آخرت کا زاد راہ وہ اللہ کا ڈر اور خوف ہے. اگر ان دنوں میں بھی انسان نے اپنے اندر تقوی پیدا نہ کیا، یہ سنہری گولڈن چانس اس نے ضائع کر دیا، تو پھر اس سے بڑا بد نصیب نہیں. اس لیے میرے محترم بھائیو، ابھی سے ہم کو یہ تیاری کرنی ہے. آج 28 ذوالقعدہ ہے، کل 29، اور عین ممکن ہے رات کو چاند نظر آ جائے کل، نہیں تو 30 کے بعد تو چاند نظر آئے گئی. تو ان ایام کے آنے سے پہلے انسان اپنی تیاری کرے، اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائے، برنامج طے کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ان 10 دنوں میں انسان کو کیا کام کرنا ہے؟ سب سے پہلے انسان اس فرصت کو ضائع نہ کرے. بے شک گرمی کا موسم ہے لیکن سہولیات بھی ہیں الحمدللہ، روزہ رکھے انسان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد ازواج میں سے یہ روایت منقول ہے، وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر. سنن ابی داؤد میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پہلے 9 دن ہوتے ہیں، 10 ذوالحج تو عید ہوتی ہے، اس دن تو روزہ نہیں روکتے، 1 ذوالحج سے لے کر 9 ذوالحج تک سارے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. اور عاشورہ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں، اور اسی طرح ہر مہینے کے 3 دن ایام بیس کے بھی روزہ رکھا کرتے تھے. دوسرا کام، اس لیے عموماً یہ بات کہی جاتی ہے جی یوم عرفہ کے روزہ جیسے فضیلت آپ نے سنی، ہم نے تو یہاں رکھ دیا یوم عرفہ، چونکہ ہمارا اور سعودیہ کا ایک ہی دن ہے تو جو اپنے ملکوں میں ہیں. تو میں اکثر ان بھائیوں سے یہ کہتا ہوتا ہوں جن کو یہ اشکال ہے، ویسے تو 9 ذوالحج ہے، اپنے ملک کی رویت کے اعتبار سے 9 ذوالحج کا اس نے روزہ رکھنا ہے. لیکن اگر کسی کو اس بات کا اشکال ہے تو وہ 9 پورے رکھے، وہ 9 پورے رکھے تاکہ اس کو 9 ذوالحج یوم عرفہ کا روزہ وہ بھی نصیب ہو جائے اور باقی جو ایام ہیں ان کے روزے کی بھی فضیلت نصیب ہو جائے. ایک نفلی روزہ رکھنے کا اجر پتہ کتنا ہے؟ 70 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں، ایک نفلی روزہ. تو اگر 9 رکھے ہوں گے، ان میں پہلے 8 وہ 10 دنوں کی فضیلت میں آ گئے، تو 9واں جو ہے وہ یقیناً اس میں ہوگا کہ 2 سال کے گناہ بھی معاف ہو گئے، جہنم کی آگ سے آزاد بھی ہو گئے انسان.
اس لیے میرے محترم بھائیو 9 دن کے سارے روزے رکھیں. دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں ان دنوں میں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں ان 10 دنوں میں باہر نکلتے تکبیرات کہتے, لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہتے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر. ان دنوں میں کوئی بھی عمل ہے نا وہ اللہ کو بڑا محبوب بھی ہے اور عظیم بھی ہے, فضیلت والا بھی ہے. فاکثروا فیہن, کیا کہتے ہیں, فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید. ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھا کریں. عبداللہ ابن عمر یہ مطلق تکبیرات ہیں کہ یکم ذوالحج سے لے کر 13 ذوالحج تک مطلق تکبیرات, لیکن مقید تکبیرات جو نمازوں کے بعد ہیں وہ یوم عرفہ 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر کی نماز کے بعد تک یہ مقید تکبیرات ہیں جو انسان پڑھتا ہے نماز سے فارغ ہو کر. تیسرا کام جو ان دنوں میں کرنا وہ قربانی ہے. اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا فصلی لربک وانحر. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ضحى النبی بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سینگوں والے مینڈے کیا کرتے تھے خوبصورت, اور اپنے ہاتھ سے ان کو ذبح کرتے. وہ سما وکبر بسم اللہ, اللہ اکبر پڑھ کر ان کو ذبح کیا کرتے تھے. آخری بات میرے محترم بھائیوں, قربانی کرنے والا انسان جس کا یہ ارادہ ہے وہ خصوصاً اس بات کو غور سے سنیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره. اور صحیح مسلم کے دوسرے الفاظ ہیں فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. جس انسان کا یہ ارادہ ہو کہ اس نے قربانی کرنی ہے, جانور خریدا ہے یا نہیں خریدا, وہ آدمی ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے جسم کے نہ بال کاٹ سکتا ہے نہ ناخن کاٹ سکتا ہے. اب اس کو جب تک یہ جانور ذبح نہیں ہو جاتا تب تک اس کو اپنے جسم کے نہ بال کاٹنے ہیں نہ ہی ناخن کاٹنے ہیں, نہ داڑھی مڈانی ہے, نہ سر کی حجامت بنوانی ہے, نہ مونچھیں کاٹنی ہیں, نہ ناخن کاٹنے ہیں, کچھ بھی نہیں. اپنے جسم کا کسی بھی حصے کے بال وہ نہ کاٹنے ہیں نہ مونڈنے ہیں. تو اس لیے میرے محترم بھائیو جب ان دنوں میں ہم چھوڑ دیتے ہیں تو سارا سال ہی داڑھی چھوڑ دیا کریں یار, کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ کے چہرے مبارک پر داڑھی بھی تھی. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.